اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو سورۃ الکوثر کے حوالے سے ہے، جس سے آپ اپنے دشمن کو نشان عبرت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کو بے حد ذلیل اور رسوا کرتا ہے، آپ کو ناجائز طور پر تنگ کرتا ہو، آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کے خلاف مقدمات کرتا ہو، جھوٹی باتیں پھیلاتا ہو، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہو، آپ کو اس سے اپنی جان و مال اور عزت کا خطرہ ہو، دشمن ایک ہو یا بہت زیادہ ہوں، تو آپ ان سب کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دشمنوں کا معاملہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت بہتر نہیں بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنا اور اپنے دشمنوں کا معاملہ اپنے رب العزت کے سپرد کر دیں۔ لیکن پھر بھی اگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ عمل انتہائی جلالی ہے، تیر بہدف ہے، اس لیے عمل کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں اور اللہ رب العزت کے خوف سے ڈریں۔ ناجائز اور ناحق کسی پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ اس عمل کو ناجائز اور ناحق کسی کے لیے کرتے ہیں تو آپ اپنے گناہ اور نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں بری الذمہ ہوں۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ وظیفہ جو بھی آپ کو بتایا جائے، جو بھی عمل بتایا جائے، اس کو تفصیل کے ساتھ سن لیا کریں، تاکہ جب آپ عمل کریں تو ایک رتی برابر بھی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے منگل کے دن، آپ نے کسی بھی منگل کو، لیکن دن منگل کا ہو، دوپہر 12 بجے زوال کے وقت اپنے قریب آگ جلائیں۔ عمل آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر کرنا ہے۔ ناپاکی میں میری مائیں بہنیں یہ عمل ہرگز نہ کریں۔ آپ نے جو آگ جلانی ہے وہ نیم کے درخت کی لکڑیاں ہونی چاہیے، ان کی آگ جلائیں۔ اس میں نیم کے پتے بھی آپ ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ کڑوے درخت کی لکڑیاں جلائیں۔ جب آگ جلنا شروع ہو جائے تو آپ زمین کے اوپر دشمن کی ایک تصویر بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ نیچے زمین کے اوپر کسی بھی چیز سے دشمن کی مشابہت کی ایک تصویر بنا لیں۔ دشمن سے جو ملتی جلتی ہو اندازے سے ایک شکل بنا لیں، اور آپ کے پاس 7 عدد نئے کیل پہلے سے موجود ہونے چاہیے۔ کیل لوہے کے ہوں یا سٹیل کے ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 7 عدد کیل آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ اور آپ نے سورۃ الکوثر بغیر بسم اللہ کے پڑھنی ہے۔ دشمن کی بربادی کی نیت سے پڑھیں۔ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھیں گے اس وقت آپ اپنے منہ میں کالی مرچ یا نیم کا پتہ رکھ کر چبا لیں۔ اس عمل کو آپ غصے اور جلال کی حالت میں کریں۔ سر کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہو، یعنی کہ آپ ننگے سر اس عمل کو کریں۔ عمل انتہائی غصے کی حالت میں پڑھیں۔ آپ نے ایک کیل کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے کوئی درود پاک نہیں پڑھنا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنی، خالی آپ نے سورۃ الکوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب 41 دفعہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے دشمن کا نام لینا ہے، فلاں بن فلاں تباہ و برباد ہو جائے۔ فلاں بن فلاں کی جگہ آپ نے دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے،
اور آگے آپ نے تباہ و برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر کہہ کے اس کیل کے اوپر پھونک مار دیں، اور اس کیل کو آپ دشمن کے ماتھے پر جو آپ نے تصویر بنائی ہے، جو شکل بنائی ہے زمین پر، آپ نے اس کے ماتھے پر کیل کو ٹھونک دینا ہے، اور پھر آپ نے دوسرا کیل اٹھا لینا ہے، اور بغیر بسم اللہ کے، بغیر درود پاک کے، بغیر اعوذ باللہ کے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے، اور اپنا کیل کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، اور یہ دوسرا کیل آپ نے دشمن کے حلق میں یعنی کہ گلے میں ٹھوک دینا ہے۔ اسی طرح تیسرا کیل پڑھ کے آپ دشمن کے دل پر ٹھوک دیں۔ چوتھا اور پانچواں کیل یہ دونوں ہاتھوں پر، بازوؤں پر ٹھوکیں گے۔ عمل آپ نے سیم جو پہلے کیل پہ کیا تھا وہی باقی سارے کیلوں پہ کرنا ہے۔ اب چھٹا اور ساتواں کیل دونوں ٹانگوں یا دونوں پاؤں پر ٹھوک دیں۔ کیل کے اوپر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، دشمن کا نام لینا ہے۔ ساتوں کیل پر پڑھنے کے بعد جو آگ جلا کر آپ نے راکھ بن گئی ہوگی، جو آپ نے آگ جلائی تھی اپنے پاس، آپ نے وہ راکھ بن گئی ہوگی، اور وہ راکھ آپ نے اس شکل پر جو آپ نے نیچے زمین پر بنا کر کیل ٹھوکے ہیں، دشمن کی پڑھائی کی ہے، وہ راکھ آپ نے اس تصویر پر ڈال دینی ہے۔ 3 دن یہ عمل لگاتار آپ نے کرنا ہے۔ 3 دن میں دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور دشمن حیران و پریشان ہو جائے گا۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب تک آپ وہ کیل نہیں نکالیں گے دشمن صحتیاب نہیں ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ جب آپ دوسرے دن یہ عمل کریں پھر وہی کیل جو آپ نے پہلے دن کیل لگائے تھے آپ نے وہ سارے کیل نکال لینے ہیں۔ دشمن کی تصویر پر جو گاڑے ہوئے تھے وہ آپ نکال لیں، اس کے اوپر دوبارہ پڑھائی کریں، اور سیم اسی ترتیب سے وہ کیل دوبارہ ٹھوک دیں۔ پھر تیسرے دن آپ وہی کیل نکال کر دوبارہ پڑھائی کریں اور اسی ترتیب سے پھر ٹھوک دیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز دشمن اس دنیا میں عبرت کا نشان بن جائے گا۔ 3 دن عمل کرنے کے بعد چوتھے دن آپ نے حسب توفیق شیرنی بچوں میں تقسیم کرنی ہے۔ عمل کے دوران عمل کا ذکر کسی سے نہ کریں، دشمن برباد ہو جائے گا۔ اگر آپ دشمن کو معاف کرنا چاہتے ہوں تو چوتھے دن کیل نکال کر نہر میں پھینک دیں، اور دشمن کو 72 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ عمل ناجائز کسی کے لیے ہرگز مت کریں۔ آپ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے آپ گناہ گار ہوں گے، میں بری الذمہ ہوں گی۔ عمل بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کو بے حد پریشان کر چکا ہے، آپ کو عزت جان و مال کا اس سے خطرہ ہے، وہ کسی بھی طرح آپ کے ہاتھ نہیں آپ سے صحیح ہو رہا، آپ نے عمل کروا لیے، آپ نے اس کو سمجھا لیا، آپ نے ہر طرح کے حربے استعمال کر لیے، لیکن وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا، تو پھر آپ نے اس عمل کو کر کے اپنی جان دشمن سے چھڑا لینی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو تو اس کو درگزر کیا کریں۔ عمل بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی پریشانی سے بچ سکیں۔ ناجائز بالکل اس کام کو نہیں آپ نے کرنا، اور پاک صاف حالت میں کرنا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ناپاکی میں ہرگز اس عمل کو نہ کریں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہوتی ہے، ورنہ عمل اثر کم کرتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ عمل نے اثر نہیں کیا۔ نماز کی پابندی کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کر مکمل سمجھ لیں۔